بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ادغام شفوی کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ کلاس میں نے میم ساکن کے 3 قاعدے بتائے تھے: اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی۔ گزشتہ کلاس میں نے آپ کو صرف ایک ہی بارے میں بتایا تھا، اخفاء شفوی کے بارے میں۔ اگر وہ کلاس آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کلاس کا لنک بھی ڈسکرپشن پہ موجود ہے، اور آئی کا جو بٹن شو ہو رہا ہے اس کو آپ کلک کر کے آپ اس کلاس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج بتاؤں گا کہ ادغام شفوی کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہے۔ ہمارے ساتھ پوری کلاس میں رہیں، مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو ادغام شفوی کے بارے میں پتہ چل سکے۔ سب سے پہلے ادغام شفوی کی تعریف کیا ہے؟ اس کو ادغام میم ساکن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ادغام شفوی کہتے ہیں اگر میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو میم ساکن کو میم مشدد کے اندر ادغام کریں گے، یعنی ملائیں گے، اس کو مرج کریں گے۔ میم ساکن کو میم مشدد کے اندر ملا کر پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ غنے کی مقدار تقریباً 2 حرکتوں کے برابر ہوگی، یعنی یہاں پر اخفاء شفوی کی بنسبت ادغام شفوی میں یعنی غنہ زیادہ ہوگا۔ اب آپ اس کی قرآن مجید کے اندر مثالیں دیکھیں کہ ادغام شفوی کی مثالیں کہاں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ادغام شفوی کے قرآن مجید کے اندر مثالیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی مثال جو میں نے اخفاء شفوی کی بھی دی تھی، مثال سورہ ملک کی، یہ دیکھیے آپ آیت نمبر 12، کیونکہ اس کے اندر اخفاء شفوی بھی ہے اور اس کے اندر ادغام شفوی بھی ہے، اس لیے یہ آیت میں دوبارہ یہاں پر لایا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر کبیر۔ ان الذین یخشون ربهم، یہاں پر تو آپ نے جانا کہ یہ اخفاء شفوی ہے، اور یہ دیکھیے لہم مغفرت ہوا، یہ ہے ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کا قانون کیا تھا، قاعدہ، کہ اگر میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو میم ساکن کو میم مشدد کے اندر ملائیں گے اور غنہ کریں گے۔ دیکھیے یہاں میم ساکن ہے اور اس کے بعد یہ مغفر والا میم جو ہے یہ میم مشدد ہے، تو لہٰذا اس میم ساکن کو میم مشدد کے اندر ملائیں گے، ادغام کر کے بڑا غنہ کریں گے، اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ دوبارہ اس کو میں پڑھتا ہوں، جیسے لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر۔ دوسری مثال ہے سورۃ المطففین کی آیت نمبر 4، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ، میم ساکن ہے اور اس کے بعد یہ میم مشدد ہے، تو لہٰذا میم ساکن کو میم مشدد کے اندر ملائیں گے، ادغام شفوی کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عرب ممالک کے اندر جو قرآن پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر اس میم کے اوپر یہ سکون نہیں آتا، اس میم کو خالی چھوڑا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ یہ میم خالی ساکن ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میم ساکن کو ہم نہیں پڑھیں گے تو لہٰذا اس کے اندر مدغم کریں گے۔ تیسری مثال ہے سورۃ البروج کی آیت نمبر 20، واللہ من ورائہم محیط، واللہ من ورائہم محیط، یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد یہ میم مشدد ہے، تو لہٰذا میم ساکن کو میم مشدد کے اندر ملائیں گے، ادغام شفوی اسی کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں من ورائہم محیط۔
محترم دوستو، آج کی کلاس ادغام شفوی کے بارے میں بہت اچھی لگی ہوگی آپ کو، انشاءاللہ آپ نے سمجھا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی کلاس میں آپ سے ملوں گا، اور وہ کلاس ہوگی انشاءاللہ اظہار شفوی کے بارے میں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن with قاری عبد الجبار، دلکش تلاوت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری عبد الجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔